آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، انتخابات میں تقریباً کوئی 22 دن باقی ہیں، لیکن اس 22 دنوں سے پہلے موجودہ صورتحال کیا ہے، ان حلقوں کی صورتحال کیا ہے جن حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی برتری کا دعویٰ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ گہما گہمی صفر ہے. جانے کون سا ڈر ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہے کہ گھروں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے. ماضی میں ضمنی انتخابات میں بھی اس طریقے کی گہما گہمی ہوتی تھی، ہر طرف پیرا فلیکسز کی بھرمار دکھائی دیتی تھی. آج اس حلقے کا تذکرہ کروں گا جس حلقے کو بنیاد بنا کے پورے پاکستان پہ حکمرانی کا خواب دیکھا جا رہا ہے. NA 130، وہ حلقہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے، وہ حلقہ جس میں لاہور کا گڑھ بنتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی، کاروباری لحاظ سے بھی، عوامی لحاظ سے بھی. 8 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے اور 6,83,000 کے قریب رجسٹرڈ ووٹر وہاں پر موجود ہے. اگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو وہاں پر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کبھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. بلا شبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ایک بڑی تعداد کے اندر وہاں پر موجود ہیں، لیکن میں نے ایک شخص سے رائے لینا چاہیے کہ بھائی کیا تم بتاؤ گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے؟ کہتا ہے میرا ووٹ تو پکا ہے، میرے پورے خاندان کا ووٹ پکا ہے، لیکن کیمرے کے سامنے نہیں بتاؤں گا. میں نے وجہ دریافت کی کہ کیوں کیمرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتا ہے کہ پیچھے خاندان والے ہیں، پہلے 2 لوگوں کا بھگت رہے ہیں، ابھی اور مزید نہیں بھگت سکتے، فیصلہ 8 فروری کو کریں گے. میں نے پھر پوچھ لیا کہ اچھا چلو ویسے بتا دو کہ ووٹ کس کو دو گے. تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ 25 سال سے رہائشی ہوں. 25 سال سے رہائشی ہونے کے ناطے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہر 4 گلیوں میں سے 3 گلیاں جو ہیں وہ آپ کو PTI کی آواز سنائی دے گی. تو میں نے پوچھا کہ بلہ اس وقت موجود نہیں، یہاں کے صوبائی کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کس کو پاکستان تحریک انصاف ہاتھ رکھ کے نامینیٹ کرتی ہے، کیونکہ بے شمار لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں امیدوار ہوں. تو میں نے کہا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ کسی پہ بھی ہاتھ رکھ دیں، آخری دن سے پہلے تو ہاتھ رکھ دیں گے نا کہ اس کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہمارا امیدوار ہے، ووٹ اسی کو دیا جائے گا. اب ایسے لوگ بھی اس حلقے کے اندر بے شمار موجود ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے سے ان حلقوں میں رہ رہے ہیں، اس جگہ کے رہائش پذیر ہیں. وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر بہت سے بدلتے ہوئے حالات دیکھے ہیں، بنتے بگڑتے حالات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہی اس ملک کی قسمت کو سنوار سکتے ہیں. لیکن ان کی جب یہ باتیں ہوتی ہیں اسی دوران پیچھے سے نعرے اور طریقے سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خاموش بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خاموشی سنائی نہیں دیتی. میں انارکلی کا حصہ، مزنگ اڈا، عابد مارکیٹ، داتا دربار، ساندے کا علاقہ، یہ علاقے میں نے وزٹ کیے ہیں. بظاہر پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر تاحیات قائد یہاں سے کھڑے ہیں تو آپ بلاول کی صورتحال جا کے سندھ کے اندر دیکھیں، جس حلقے میں آبائی حلقے کے طور پہ جہاں سے الیکشن لڑنا ہے، وہاں پہ جا کے صورتحال دیکھیں تو آپ کو کوئی اور آواز سنائی نہیں دے گی. لیکن لاہور کے اندر جسے پاکستان مسلم لیگ نون اپنا گڑھ سمجھتی ہے، وہاں سے مخالف آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس صورتحال میں بھی کہ جب مخالف ٹیم کا کھلاڑی جو ہے اس کے پاس انتخابی نشان پارٹی کا موجود بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہوں گی. ان کے بے شمار لیڈرز کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ الیکشن کے بعد وہ کس جگہ کا رخ کر لیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو نہیں جیتنے دینا، اس کے مد مقابل ووٹ جس کو بھی ڈالنا پڑا ہم ڈال دیں گے. ایک شخص سے میں نے دریافت کیا، وہ اس علاقے کا 57 سال کا رہائشی ہے، عمر ان کی 62 سال تھی. وہ 3 سال پہلے کہیں اور رہتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ وہیں پہ آ کے سکونت پذیر ہوئے اپنے والدین کے ساتھ. وہ کہتے ہیں تب سے لے کے اب تک ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا ہے. میاں نواز شریف کو ووٹ دیتا آیا، میاں نواز شریف کی اہلیہ کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب کی بار نہیں دوں گا. میں نے وجہ دریافت کی کیوں؟ اس نے کہا میں 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں. میں نے پوچھا کہ حالات اس حد تک بدتر کیوں ہو چکے ہیں کہ آپ نے زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ تو جواباً اس نے کہا کہ بہت نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے وقت میں روٹی 2 روپے کی تھی، ہمارے وقت میں نان 5 روپے کا تھا،
ہمارے وقت پہ چینی اتنے روپے کی تھی، ہمارے وقت پہ گندم اتنی روپے کی تھی. وہ کہتے ہیں سارا کھایا ہے تو انہوں نے اپنے لیے کھایا. یہ امیر سے امیر تر ہوئے ہیں اور ہم غریب سے غریب ترین ہوتے چلے گئے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اپنے بچوں کو پڑھانا کس طریقے سے ہے اور بچوں کا مستقبل محفوظ کس طریقے سے بنانا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے یہ ہوس کے پجاری ہیں اور یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے مطابق ہم اس وقت تک اندھے ہو چکے ہیں. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقائق نہیں ہے اور جو کچھ دیکھتے ہیں وہ زبان کے اوپر نہیں لا سکتے. بہت سارے لوگ ان حلقوں میں، کیونکہ اس وقت نہ تو وہاں پہ پیرافلیکسز آپ کو دکھائی دیتے ہیں، نہ ہی وہاں پہ آپ کو الیکشن آفیسز دکھائی دیتے ہیں. اگر موجود ہیں تو سنسان پڑے ہوئے ہیں. علاقے کے مسائل یہ ہیں کہ سیوریج کا نظام جو ہے خستہ حال ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے ناکارہ ہو چکا ہے، وہاں کی سڑکیں بن رہی ہیں، راتوں رات بن رہی ہیں. ان لوگوں کے مطابق صرف یہ الیکشن کے دنوں میں ہمارے حلقے میں سب سے تیزی سے کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کی شکلیں پہچان چکے ہیں. ان سے لاکھ آپ جرا کرنا چاہیں، بحث و مباحثہ کرنا چاہیں کہ کن بنیادوں کے اوپر. پاکستان میں اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کو تو پاکستان مسلم لیگ نون نے سنوارا تھا، سارے کام انہوں نے کیے، ہر کام کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آپ ان کے مخالف کیوں ہو گئے؟ آپ نے بچپن گزارا، آپ کے والدین ادھر رہے، لیکن اس سب کے باوجود کیوں ہیں؟ اس حلقے میں سے بے شمار آوازیں اٹھ رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر موجود ہے، رہے گی. لیکن جب آپ کے اپنے امیدوار یہ کہہ دیں کہ مقابلہ ٹف ہوگا، تو ایسی صورت میں کہ جب نشانات بھی موجود نہ ہوں تب بھی آپ مقابلہ ٹف ہونے کی بات کریں تو آپ کے لیے قابل افسوس مقام ہے، آپ کے لیے قابل رحم مقام ہے. آپ اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں تمہارا انتخابی نشان بلہ تو تھا ہی نہیں، تمہارا تو انتخابی نشان ڈنڈا تھا، اور اگر تمہیں چاہیے تو الیکشن کمیشن کو کہہ کے دلوا دیتے ہیں. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کیا منظرنامہ بنے گا؟ کیا بہتری ہو پائے گی؟ آپ نے ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. مان لیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پراگندہ سیاست کی، مان لیا کہ انہوں نے کردار کشی کی، مان لیا کہ انہوں نے صرف آپ کے کچے چٹھے کھولے اور اس کے مد مقابل اپنے کوئی اقدامات نہ اٹھائے. لیکن اگر آج آپ آ کے بھی انہی کی کردار کشی کریں گے تو آپ بھی پراگندہ سیاست کا حصہ ہیں. آپ بھی انہی کے جیسے گندے ہیں جن کو آپ گندے سمجھتے ہیں. آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. عوام کو فرق بتانا تھا تو عوام کو یہ بتاتے کہ وہ ایسے تھے، ہم ایسے نہیں بنیں گے، ہم ویسی زبان استعمال نہیں کریں گے، ہم بہتری کے لیے اقدامات کریں گے، ہم سڑکوں کے ساتھ ساتھ معاشی خوشحالی لے کے آئیں گے، ہم کسانوں کو خوشحال کریں گے، ہم پاکستان کے اندر بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کریں گے، ہم عوام کے لیے اشیاء خور و نوش کی فراہمی یقینی بنائیں گے، اور ہم ہر پاکستانی کے مستقبل کے لیے اسے ایسے خواب نہیں دکھائیں گے کہ جن کو صرف آنکھوں میں بنا جا سکتا ہے، حقیقت نہیں دیکھی جا سکتی. اگر یہ آپ نیریٹو رکھتے تو ہو سکتا ہے صورتحال مختلف ہوتی. لیکن آپ کے لیے مسند اقتدار پہ بیٹھنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے. آپ کے اپنے گڑھ کے حلقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بیٹھنے دے گی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.